اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وتحرم الرشوۃ بالضم الراء وكسرها وهو اخذه مالا من احدهما او منهما او من غيرهما على الحكم. بحث ہماری آج اس میں ہے کہ قاضی کے لیے رشوت لینا حرام ہے. قاضی کے لیے رشوت لینا حرام ہے اور اس رشوت کے حرام ہونے پر اجماع ہے. رشوت کے حرام ہونے پر اجماع پایا جاتا ہے. اچھا، جب وہ رشوت لے لے گا تو موجود ہے تو اس کا اعادہ کرنا واجب ہے. قاضی کے لیے رشوت لینا حرام ہے اور لی ہے اور موجود ہے تو اس کا واپس کرنا واجب ہے. اگر تلف ہو گئی ہے تو پھر اس کی مثل ہے تو مثلی قیمت ہے تو قیمی جو ہے نا اس کی قیمت واپس کرے، ضروری ہے. اور حرام ہے اس کے لیے کہ وہ دو جھگڑا کرنے والے خصمین میں سے ایک کو دلیل کی رہنمائی کرے، اس کو دلیل سمجھائے کہ بھائی تم نے میرے پاس اس طرح دلیل دینی ہے، جب اس طرح تم دلیل دو گے نا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حرام ہے. قاضی کے لیے دو خصمین جو ہیں جھگڑا کرنے والے ان میں سے ایک کو دلیل سمجھانا، تلقین کرنا، پڑھانا، سمجھانا یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. اچھا، جب حکم واضح ہو جائے، جب حکم واضح ہو جائے تو قاضی کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ حکم لگا دے. قاضی کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ حکم لگائے. حکم تو قضے تو امزے تو الزم تو اس طرح کی بات کر کے جو ہے وہ پھر حکم کو لگا دے. تو ابھی بھلا کیا بات ہو گئی؟ ایک تو یہ ہو گئی کہ رشوت لینا قاضی کے لیے حرام ہے. اچھا، لی ہے اور وہ ابھی موجود ہے تو واپس کرنا واجب ہے. تلف ہو گئی ہے تو اس کی مثل ہے تو مثل قیمت ہے تو قیمت دینا واجب ہے. اور یہ حرام ہے قاضی کے لیے کہ ان دو میں سے جو جھگڑا کرنے والے آئے ہیں اس کے پاس ایک کو دلیل سمجھائے. یہ ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے. جب حکم واضح ہو جائے تو پھر وہ اس کا حکم لگانا بھی ضروری ہے. اس کے بعد ایک بات کر رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ پہلے حکم لگانے سے پہلے جو ہے ان کو صلح کی طرف ترغیب دے کہ صلح کر لو. یہ مستحب ہے. اچھا، اور مکروہ ہے کہ وہ جو مستحق ہے اس کو کہے کہ تو اپنا حق جو ہے نا ساکت کر دے، یا مدعی کو کہے اپنا دعویٰ واپس لے لے. ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے کہ مستحق کو قاضی کہے کہ حق کو ساکت کرو یا دعویٰ جو ہے اس کو باطل کرو. او یتخذ حاجبا وقت القضاء، یا دربان جو ہے نا قضاوت کے وقت آگے دربان مقرر کرنا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جی؟ مکروہ ہے. اسی طرح مکروہ ہے کہ جب اس کو نیند آ رہی ہے یا کبھی مثلا غضب غصے میں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ بھر کر آیا ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں اس کا قضاوت کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ بھلا آج بات کیا ہوئی؟ کلی باتیں پہلے بتا رہا ہوں اور پھر ترجمہ کرتے جاتے ہیں. رشوت لینا حرام ہے قاضی کے لیے. لی ہے تو واپس کرنا واجب ہے. جب حکم واضح ہو جائے تو حکم لگائے، پھر رکے نہیں. اسی طرح مستحب ہے کہ پہلے ان کو صلح کی دعوت دے. پھر چند ایک مکروہ بتائیں. مکروہ ہے کہ وہ مستحق کو کہے کہ اپنا جو تمہارا حق ہے اس کو ساکت کر دو. ٹھیک ہے، مدعی کو کہے اپنی درخواست واپس لے لے، دعویٰ باطل کر دے. یہ مکروہ ہے. اچھا، قضاوت کے وقت حاجب دربان مقرر کرنا یہ مکروہ ہے. جب اونگ آ رہی ہو، نیند آ رہی ہو، یا مثلا غم ہے، غصہ ہے، بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے، ایسی صورت میں جو ہے حکم لگانا
مکروہ ہے، لیکن اگر وہ ان صورتوں میں جو کراہت بتائی جا رہی ہے حکم اگر لگا دیتا ہے تو حکم نافذ ہوگا، لیکن ہے مکروہ۔ ٹھیک ہو گئی بات، یہاں توجہ فرما لیں، پھر آگے وَتَحْرُمُ الرِّشْوَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ، رشوہ وَكَسْرِهَا رشوہ حرام ہے، رشوہ ہے کیا، وَهُوَ أَخْذُهُ مَالًا مِنْ أَحَدِهِمَا، وَهُوَ رشوہ یہ ہے أَخْذُهُ مَالًا قاضی کا مال لینا، من أَحَدِهِمَا أحد خصمین میں سے، ہما یعنی خصمین میں سے کسی ایک سے مال لینا، او منہما یا دونوں سے مال لینا، او من غیرہما یا ان دونوں کے علاوہ کسی سے مال لینا، علل حکم، یہ مہم ہے، حکم پر جو ہے مال لینا، وَهُوَ أَخْذُهُ مَالًا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا عَلَى الْحُكْمِ، رشوہ بتا رہے ہیں، وَهُوَ أَخْذُهُ قاضی کا مال لینا، مِنْ أَحَدِهِمَا ان دو میں سے کسی ایک سے، أَوْ مِنْهُمَا یا دونوں سے، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا یا دونوں کے علاوہ کسی سے، حکم پر مال لینا یہ رشوہ ہے۔ او الہدایت الی شیء من وجوہہ، یا رہنمائی کرے ایک چیز وجوہ حکم سے، رہنمائی کرنے کے لیے جو ہے نا یہ پیسے لیتا ہے، ٹھیک، سواء حکم لباذلها بحق ام باطل، چاہے باذلها وہ باذل رشوہ جو ہے جو رشوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے سواء حکم بحق، چاہے باذل کے لیے حق کا حکم لگائے، ام باطل یا باطل کا حکم لگائے، یہ فرق نہیں ہے۔ وَعَلَىٰ تَحْرِيمِهَا اجماع المسلمین، رشوہ کے حرام ہونے پر اجماع مسلمین ہے، یعنی عامہ سنی شیعہ سے مسلمانوں کا اجماع ہے۔ وَعَنِ الْبَاقِرِ علیہ السلام أَنَّهُ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَنَّهُ وہ رشوہ لینے والا يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کرتا ہے۔ وَكَمَا تَحْرُمُ عَلَى الْمُرْتَشِي تَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتِي، جس طرح یہ رشوہ مرتشی یعنی دینے والے پر حرام ہے، مرتشی تحرم علی المعطی، جس طرح یہ لینے والے پر حرام ہے، تحرم علی المعطی، موتی یعنی دینے والے پر بھی حرام ہے، کما تحرم علی المرتشی، جس طرح یہ رشوت، ٹھیک ہے نا، لینے والے پر حرام ہے، تحرم علی الموتی، موتی پر بھی حرام ہے۔ کیوں؟ لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیونکہ یہ جو دینا ہے یہ بھی مدد کرنا ہے اسم اور عدوان پر، گناہ پر، ظلم پر مدد ہے یہ بھی۔ إِلَّا أَن يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا تَحْصِيلُ حَقِّهِ، مگر یہ کہ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا اس رشوت پر موقوف ہو، تحصیل حقِّهِ، حق موتی، موتی کا حق کا حصول رشوت پر موقوف ہو، یہ دے تو اس کو اپنا حق ملتا ہے۔ فَتَحْرُمُ عَلَى الْمُرْتَشِي خاصَّةً، تو بس رشوت حرام ہے صرف اس لینے والے پر، خاص طور پر حرام ہے، دینے والے پر پھر حرام نہیں ہے۔ فَتَجِبُ إِعَادَتُهَا مَعَ وُجُودِهَا، تَجِبُ إِعَادَتُهَا، رشوہ کا اعادہ کرنا واجب ہے، مع وجودها، مع وجود الرشوہ، جب رشوہ بھی موجود ہے، لی تھی موجود ہے، اعادہ کرنا لوٹانا واجب ہے۔ وَمَعَ تَلَفِهَا الْمِثْلُ أَوِ الْقِيمَةُ، مع تلفها، اس رشوت کے تلف ہونے کی صورت میں مثل یا قیمت دینا واجب ہے، مثل یا اس کی قیمت دینا واجب ہے۔ وَالتَّلْقِينُ عَهْدِ الْخَصْمَيْنِ حُجَّتُهُ وَمَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى خَصْمِهِ، وَالتَّلْقِينُ یعنی وہی تحرم حرام ہے، تلقین عہد الخصمین، دو خصمین جو ہیں جو جھگڑا کرنے والے، ایک کو سمجھانا، تلقین کرنا، حجتہ اس کی جو دلیل ہے وہ اس کو سمجھانا، یہ حرام ہے۔ او ما فی ضرر علی خصمہ، یا وہ چیز جس میں ضرر علی خصمہ، اس کے خصم کو کیا ہو، ضرر ہو، یعنی وہ جو اس کے مقابلے والا، ایسی چیز اس کو سمجھائیں کہ ضرر ہو علی خصمہ، خصم پر کیا ہو، ضرر ہو۔ وَإِذَا ادعى المدعی، اور جب مدعی ادعا کرے،
فَإِنْ وَضَعَ الْحُكْمُ لَازِمَهُ الْقَضَاءُ، جب حکم واضح ہو جائے لازمہ القضاء تو قاضی پر یہ قضا کرنا، قضاوت کا حکم لگانا لازم ہے. اذا التمسہ المقضیلہ، جب مقضیلہ قاضی کو کیا کرے، التماس کرے کہ بھئی اب حکم لگاؤ. مقضیلہ یعنی جس کے حق میں ابھی فیصلہ ہونا ہے. فیقول حکمت، پس وہ کہے گا حکمت، میں حکم لگایا، اور قضیت، میں نے فیصلہ دیا، وانفذت، میں نے انفاذ کیا حکم کا، وامضیت، امضاء کی، والزمت، میں نے لازم کیا. یہ کہیں. ولا یکفی ثبت عندی، ولا یکفی کافی نہیں ہے کہ ثابت عندی میرے پاس یہ بات ثابت ہے، یعنی آپ کا حق ثابت ہو گیا ہے، اور ان دعویٰ کا ثابت ہے یا آپ کا دعویٰ ثابت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کافی نہیں ہے. وفی اخرج الیہ من حقہ، یا جناب کہے کہ اخرج الیہ من حقہ، اس کا حق خارج کرو. او آمرہ باخذ العین، یا اس شخص لینے والے کو امر کرے باخذ العین کہ عین اس کا اٹھا لو، عین اخذ کرو، اس کی عین چیز جو ہے. او التصرف فیہا، یا اس عین میں تصرف کرو. قول جزم بہ العلامۃ وتوقف المصنف، قول تو اس میں قول ہے، جزم بہ العلامۃ، اس قول پر علامہ نے جزم پیدا کی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی حکم ہو جائے گا. وتوقف المصنف، اور مصنف نے کیا کیا جان، توقف کیا ہے، مصنف نے یہاں توقف کیا ہے. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ تَرْغِيبُهُمَا فِي الصُّلْحِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الْقَاضِی، قاضی کے لیے مستحب ہے حکم لگانے سے پہلے ترغیبُهُمَا فِي الصُّلْحِ، کہ وہ ان دونوں کو ترغیب دے صلح میں ان کو ترغیب دے. فَإِن تَعَذَّرَ حَكَمَ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ، فَإِن تَعَذَّرَ، اگر یہ مشکل ہو، متعذر ہو یہ صلح، حکم بمقتضى الشرع، تو قاضی شرع کے مطابق حکم لگائے گا. فَإِنْ اشْتَبَهَ أَرْجَعَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، ان اشتبہ اگر حکم مشتبہ ہو جائے، ارجع تو پھر تاخیر کرے گا، حتیٰ یتبین، حتیٰ کہ حکم واضح ہو جائے. وعلیہ الاجتہاد فی تحصیلہ، قاضی پر یہ اجتہاد بھی ہے، تحصیلہ حکم کے حاصل کرنے میں اجتہاد بھی کر سکتا ہے، کوشش کرے. وعلیہ، اور قاضی پر ہے الاجتہاد، کہ وہ کوشش کرے فی تحصیلہ حکم کے حصول میں. وَيُكْرَهُ أَن يَشْفَعَ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ فی اسقاط الحق او الی المدعی فی ابطال دعویٰ. مکروہ ہے ان یشفع الی المستحق، کہ وہ قاضی کیا کرے، ان یشفع الی المستحق، مستحق کو شفاعت کرے، فی اسقاط حق، حق کے ساقط کرنے میں اس کو سفارش کرے. او الی المدعی فی ابطال دعویٰ، یا مدعی کو کہے دعویٰ باطل کرو، یہ مکروہ ہے. او یتخذ حاجباً وقت القضاء، یا قضاوت کے وقت دربان جو ہے نا وہ مقرر کرے. لنہی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنہ یتخذ حاجباً دربان لینے سے، دربان مقرر کرنے سے منع آیا ہے. او یقضی ما اشتغال القلب بنواس او ہم او غم او غضب او جوع. او یقضی، یا یہ مکروہ ہے، یقضی وہ حکم لگائے قاضی، ما اشتغال القلب بنواس، جبکہ دل مشغول ہے، بنواسن یعنی اونگ آ رہی ہے، او ہم او غم، یا ہم یا غم ہے اس کو، ہم یا غم ہے، او غضب یا غضب ہے، غصہ ہے، او جوع یا بھوک لگی ہوئی ہے، او شبع یا پیٹ بھر کے آیا، مفرطین یہ بھوک اور پیٹ بھر کر آنا بھی حد سے زیادہ ہیں. مفرطین یعنی دونوں حد متعارف سے زیادہ ہیں، بھوک بھی حد سے زیادہ ہے اور پیٹ بھر کر بھی آئے تو حد سے زیادہ ہے. اور مدافعت الاخبثین، یا اخبثین کو کیا کرے، دفع کرے، روک کے. ٹھیک ہے، احتیاج ہے لیٹرین میں جانے کی، اخبثین کو روک کے جو ہے نا قضاوت کر رہا ہے. او وجہ یا درد ہے، ولو قضا ما وجود آدھا،
اگر قضاوت ما وجود ہا اشتغال قلب نواس ہم غم جو شبہ، یہ چیزیں جو بتائی ہیں ما وجود ان کے ہوتے ہوئے لو قضا اگر قضاوت کرے گا نفذا تو حکم جو ہوگا نا وہ کیا ہے، حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا، حکم جو ہے وہ میرے عزیزو حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا، اس میں نا وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے۔ القول فی کیفیت الحکم، اس کے بعد آج ہماری بحث آگے یہ شروع ہو رہی ہے جو ہے کیفیت حکم کے بارے میں ہے، قول اور گفتگو کیفیت حکم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب کوئی حکم کا فیصلہ کرنا ہو تو یہ بات مسلم ہے کہ مدعی کو کہا جاتا ہے کہ تم بینہ لے کر آؤ، دو عادل گواہ لے کر آؤ، اور جو مطلب ہے مدعا علیہ یعنی منکر ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تم قسم کھاؤ۔ مدعی پر بینہ ہوتا ہے اور منکر کے لیے قسم ہوتی ہے۔ جب ایسا ہے تو پہلے یہ ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ مدعی کون ہوتا ہے اور منکر کون ہوتا ہے، تاکہ مدعی اور منکر کو پہلے ہم سمجھ لیں تو پھر جا کر آگے پتہ چلے گا نا فیصلہ کرتے ہوئے کہ مدعی کو کہیں گے کہ تم بینہ لے کر آ جاؤ اور منکر کو کہیں گے کہ تمہاری ذمہ داری قسم کھانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مدعی جو ہے وہ بینہ اس کے ذمے ہوتا ہے اور منکر کے ذمے ہوتی ہے وہ قسم کھائے۔ تو پہلے ہمیں پتہ تو ہو نا کہ مدعی ہوتا کون ہے، منکر کون ہوتا ہے، تو لہذا پہلے مدعی اور منکر کی تعریف مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ مدعی کی 3 تعریفیں کی ہیں آغا جان۔ مدعی وہ ہے کہ اگر وہ جھگڑے کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے پیچھا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی مثلا اگر وہ اپنی درخواست وغیرہ جو اس نے دی ہے کہ فلانی نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، تو اگر وہ اپنی درخواست ہی واپس لے لیتا ہے، مدعی جو عام طور پہ عدالتوں میں دیکھتے وہ درخواست وغیرہ دیتا ہے، اگر وہ جھگڑا جو لے کر گیا تھا وہ اپنی درخواست واپس لے لے تو اس کو کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، جائے بسم اللہ، خود ہی آئے تھے خود جا رہے ہیں۔ مدعی وہ ہے لو تارکا، اگر وہ چھوڑے جھگڑا تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یترک هو الذی یترک لو تارکا، وہ ہے جس کو رہا کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر وہ جھگڑے کو چھوڑ دے، خود ہی چھوڑ دے تو اس کو کوئی اس کو پکڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہے مدعی کی تعریف۔ دوسری مدعی کی تعریف یہ ہے کہ مدعی وہ ہوتا ہے جس کا قول مخالف اصل ہو۔ نمبر 3، مدعی وہ ہوتا ہے جس کا قول مخالف ظاہر ہو۔ مدعی کی تعریف 3 تعریفیں کی ہیں، توجہ۔ مدعی وہ ہے کہ اگر وہ اپنا جھگڑے کو چھوڑ دے، ترک کر دے، درخواست وغیرہ اپنی واپس لے لے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جانے دیں، چھوڑ دیں اس کو۔ دوسری تعریف مدعی کی یہ ہے کہ مدعی وہ ہوتا ہے جس کا قول مخالف اصل ہے۔ نمبر 3، مدعی وہ ہوتا ہے جس کا قول مخالف ظاہر ہے۔ یہ ہو گئی مدعی کی تعریفیں۔ منکر ان کے مقابلے میں ہے، منکر ان تینوں تعریفوں کے مقابلے میں ہے۔ پہلی یہ تھی کہ مدعی وہ ہے کہ جو جھگڑا چھوڑ دے، درخواست واپس لے لے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ منکر اگر وہ کہے کہ نہیں نہیں میں تو جھگڑا چھوڑنا چاہتا ہوں تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ منکر لو ترک لم یترک، منکر وہ ہے کہ اگر وہ چھوڑنا چاہے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نمبر 2، منکر وہ ہوتا ہے، یہ منکر کی میں نے بات کی ہے ابھی، منکر وہ ہے کہ اگر وہ چھوڑے تو اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ نمبر 2، منکر وہ ہوتا ہے جس کا قول موافق اصل ہے۔ نمبر 3، منکر وہ ہے جس کا قول موافق ظاہر ہے، موافق اصل بھی ہے، موافق ظاہر بھی ہے۔ ان تینوں کے مقابلے میں یہ آ جائے گا منکر۔ اور غالباً جو ہے نا
یہ جو تعریفیں کی ہیں یہ مختلف نہیں ہوتی ہیں. مدعی اور منکر کی غالباً یہی تعریفیں ہیں. غالباً کی قید اس لیے لگائی کہ کبھی کبھی تھوڑا ان میں فرق آ جاتا ہے، لیکن غالباً یہی ہے. غالباً جو ہے یہ مدعی اور منکر کی یہی تعریف ہے اور ان کے مصداق مختلف نہیں ہوتے ہیں. مثال زید عمرو کو کہتا ہے، زید عمرو کو کہتا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ میری ہے. زید عمرو کو کہہ رہا ہے کہ عمرو یہ تیرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ میری ہے، لیکن آگے وہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. یہاں چیک کرو، یہاں جو زید ہے یہ مدعی ہے. اگر یہ معاملہ ترک کر دے، یہ بات نہ کرے، معاملہ چھوڑ دے کہ یہ تیرے ہاتھ والی کتاب میری ہے، تو اس کو کوئی نہیں کہے گا. اگر یہ خاموش ہو جائے، یہ معاملہ ترک کر دے، تو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. زید ایک. اور اس کا قول جو ہے وہ مخالف اصل بھی ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ زید نے عمرو سے یہ کتاب نہیں لینی ہے. اصل یہ ہے کہ زید نے عمرو سے یہ کتاب نہیں لینی ہے. اصل یہ ہے. تو جو زید ہے اس کا قول مخالف اصل بھی ہے. مخالف اصل ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ زید نے اس عمرو سے یہ کتاب نہیں لینی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ زید کا قول مخالف ظاہر بھی ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ عمرو کے ہاتھ میں کتاب ہے تو اسی کی ہے. ظاہر یہ ہے نا، ظاہر یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اسی کی ہے. یہ جو زید کہتا ہے میری ہے، یہ اس کا قول مخالف ظاہر بھی ہے، کیونکہ ظاہر تو یہ ہے کہ یہ عمرو کی ہے. تو تینوں جو تعریفیں ہم نے کی ہیں یہ یہاں فٹ آ رہی ہیں. اس کے مقابلے میں جو عمرو ہے وہ منکر ہے. اگر وہ معاملہ ترک کرنا چاہے تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اور اس کا قول موافق اصل بھی ہے. عمرو کا قول موافق اصل بھی ہے. اور تیسری بات کہ عمرو کا قول موافق ظاہر بھی ہے. تو یہ جو مثال دی ان میں تینوں تعریفیں جو کی ہیں مدعی کی، یہ تینوں کی بنا پر زید جو ہے وہ مدعی بن رہا ہے اور عمرو جو ہے وہ منکر ہے. ان تینوں تعریفیں جو ہیں ان کے اوپر فٹ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ جو تعریفیں بتائی ہیں مدعی اور منکر کی نا، کبھی کبھی ان میں فرق آ جاتا ہے. ابھی یہاں تک کوئی فرق نہیں تھا. ابھی جو پڑھی ہیں کہ مدعی وہ ہے الذی یترک لو ترکا، مدعی وہ ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر وہ جھگڑا کو چھوڑے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور مدعی وہ ہے جس کا قول مخالف اصل بھی ہے. مدعی وہ ہے جس کا قول مخالف ظاہر بھی ہے. اور منکر ان تینوں کے مقابلے میں ہے. منکر میں پہلی بات لو تورک لم یترک، اگر چھوڑے معاملہ کہ چھوڑو جھگڑا چھوڑو، میں جاتا ہوں جھگڑا چھوڑتا ہوں، تو اس کو چھوڑا نہیں جاتا. نمبر دو، اس کا قول موافق، مخالف نہیں، اس منکر کا قول موافق اصل ہوتا ہے. نمبر تین، اس کا قول منکر کا موافق ظاہر بھی ہوتا ہے. جیسا کہ مثال دی کہ زید عمرو کے ہاتھ میں کتاب دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ میری ہے. یہاں دیکھو اس پہلی تعریف کے مطابق زید مدعی ہے. زید اگر معاملے کو چھوڑ دے، یہ بات نہ کرے کہ تیرے ہاتھ والی کتاب میرے پاس ہے، تو اس کو کوئی کہتا ہے، خود ہی اس نے دعویٰ کی ہے چھوڑ دے تو چھوڑ دیں گے اسے. دوسری بات
کہ زید کا قول مخالف اصل بھی ہے. اصل یہ کہتی ہے کہ زید نے عامر سے یہ کتاب نہیں لینی. اصل عدم ہے. اصل یہ ہے کہ اس نے اس سے نہیں لینی ہے. اور تیسری بات کہ اس کا قول مخالف ظاہر بھی ہے. ظاہر یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کتاب ہے اسی کی ہے نا, اس کی تو نہیں ہے زید کی. ظاہر کے بھی مخالف ہے. جبکہ عامر کی بات جو ہے ان تینوں میں وہ منکر ہے. پہلی بات کہ اگر وہ یہاں معاملہ چھوڑ کے جانا چاہے تو اس کو چھوڑ دیں گے, نہیں چھوڑیں گے. اور دوسرا عامر کا قول موافق اصل بھی ہے, موافق ظاہر بھی ہے. تو زید جو ہے وہ مدعی ہے, عامر منکر ہے. ان تینوں تعریفوں کے مطابق یہاں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی یہ جو تعریفیں کی ہیں نا ان میں فرق آ جاتا ہے, مختلف ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بعد میں, لیکن پہلے یہ لے لیں. القول فی کیفیت الحکم, قول اور گفتگو حکم کی کیفیت کے بارے میں ہے. المدعی هو الذی یترک لو ترکا, مدعی وہ ہے الذی یترک جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لو ترک الخصومۃ, اگر وہ جھگڑا ترک کر دے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وہو المعبر عنہ بانہ الذی یخلی وسکوتہ, وہو یہ کون ہے, یہ کون ہے مدعی, ہوا المعبر عنہ جس کو تعبیر کرتے ہیں بانہ الذی یخلی, بانہ الذی یخلی جس کو چھوڑ دیتے ہیں, آزاد کر دیتے ہیں. وسکوتہ واب من مع ہے مفعول مع, وسکوتہ یعنی مع سکوت ہی, اس کے سکوت کی صورت میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وکیلا, اور ایک قیلہ ہوا من یخالف قولہ اصلا, مدعی وہ ہے جس کا قول مخالف اصل ہے اب ظاہرہ, یا من یخالف قولہ الظاہرہ جس کا قول مخالف ظاہر بھی ہے. ٹھیک. والمنکر مقابلہ فی الجمیع, منکر مقابل مدعی فی الجمیع ان تینوں تعریفوں کے مقابلے میں ہے, ہر تین کے مقابلے میں ہے. ولا یختلف موجبها, موجب یعنی مصداق, ہاں ان علامتوں کا مصداق مختلف نہیں ہوتا ہے. غالباً غالباً یہی مدعی ہوتا ہے اور غالباً یہی منکر ہوتا ہے. یہ جو تعریفیں کی ہیں غالباً یہی ہے. غالباً کی قید اس لیے لگائی ہے کہ کبھی فرق ہو جاتا ہے جو کہ قد یختلف میں آئے گا. لے جیسے کما اذا طلب زید عمرا بدین فی ذمتہ, زید عمر سے طلب کرے کہ قرض آپ کے ذمے ہے. زید عمر کو کہے کہ آپ کے ذمے قرض ہے, میں نے قرضہ لینا ہے. او عین فی یدہ, یا یہ چیز عین یعنی کتاب فرض کریں, فی یدہ اس کے ہاتھ میں ہے. عامر کے ہاتھ میں جو کتاب ہے کہتا ہے یہ میری ہے زید. اور عین فی یدہ, یا عین کا کہتا ہے فی یدہ جو عامر کے ہاتھ میں ہے, زید کہتا ہے میری ہے. فانکرا, اور پس وہ انکار کرے یعنی عامر. فزیدن لو سکت ترکا, زید اگر چپ ہو جائے ترکا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ترک کر دیا جاتا ہے. ویخالف قولہ الاصل, زید کا قول مخالف اصل بھی ہے. کیوں؟ لأصالت براءت ذمت عامر من الدین وعدم تعلق حق زید بالعین, اصل یہ ہے کہ عامر نے قرض نہیں دینا ہے. اصل یہ ہے کہ عامر کا ذمہ دین سے بری ہے, اور اصل یہ ہے کہ عدم تعلق حق زید بالعین, زید کا حق اس عین جو کتاب ہم نے کہی ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے. اصل یہ ہے. ویخالف قولہ ظاہرہ, زید کا قول مخالف ظاہر بھی ہے. من براءت عامر, کہ ظاہر یہ ہے کہ عامر بری ہے, عامر بری ہے, اس کی ہاتھ میں کتاب ہے اسی کی ہے یہ. وعامر مقابلے میں جو عامر ہے لا یترک, اس کو ترک نہیں کر دیا جاتا. اگر وہ خاموش ہو جائے ترک کر کے جانا چاہے, عامر لا یترک. ویوافق قولہ الاصل, اور عامر کا قول موافق اصل بھی ہے. والظاہرہ, اور ظاہر کے بھی موافق ہے. فہو مدعی علیہ, وہ مدعی علیہ ہے یعنی منکر ہے عامر.
وزید مدعن علی الجمیع، اور زید جو ہے وہ مدعن علی جمیع، جمیع یعنی تمام اقوال کی بنا پر، تمام تعریفیں جو کی ہیں ہم نے مدعی اور منکر کی، تمام کی بنا پر زید مدعن، زید مدعی ہے، اچھا، اور وہ کیا ہے؟ منکر ہے، فہو مدعا علیہ، وہ منکر ہے، عامر مدعا علیہ ہے، منکر ہے، وزید مدعن، اور زید مدعی ہے علی الجمیع، ان تمام اقوال کی بنا پر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اگر جان آگے ایک مطلب اور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھاؤں نہ سمجھاؤں، ٹھیک ہے، دیکھیں کیا کرتے ہیں، تھوڑا توجہ کر لیں، کوشش کر لیتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ جو علامتیں آپ کی خدمت میں بتائی ہیں مدعی اور منکر کی، کبھی کبھی یہ مختلف ہو جاتی ہیں، یہ موجبہ یعنی ان علامتوں کا جو مصداق ہے کبھی کبھی مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ پیچھے غالباً کی جو قید لگائی تھی وہ کیا ہے، آپ ایسے سمجھیں، ایک میاں بیوی تھے، کافر تھے، اپنے اس کے مطابق، کیونکہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی نکاح ہوتا ہے، تو ان کے درمیان ہوئی نکاح اپنا کافروں کے مطابق جو تھا وہ تھا، میاں بیوی تھے، توجہ فرمانا، میاں بیوی کافر تھے، میاں بیوی بھی تھے، ان کے اپنے مطابق نکاح تھا۔ دخول کرنے سے پہلے یہ اسلام لے کر آ گئے، میاں بیوی جو کافر تھے، دخول نہیں کیا تھا، دخول کرنے سے پہلے یہ اسلام لے کر آ گئے۔ بات یہاں ہے، زوج کہتا ہے کہ ہم اکٹھا اسلام لے کر آئے ہیں، پس نکاح جو ہے وہ باقی ہے۔ زوج کہتا ہے اکٹھا اسلام لائے ہیں، نکاح باقی ہے، اور زوجہ کہتی ہے کہ نہیں، میں پہلے مثلا اسلام لائی ہوں، زوج بعد میں اسلام لایا ہے، مرتباً ہے ہمارا، اکٹھا نہیں ہے، تو نکاح باطل ہے، نکاح باطل ہو گیا ہے۔ صورت مسئلہ آپ نے سمجھے، میاں بیوی دونوں کافر، پھر دخول سے پہلے اسلام لے کر آئے، زوج کہتا ہے اکٹھا اسلام لائے ہیں، وہ نکاح اب بھی باقی ہے، ٹھیک ہے، زوجہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم میں سے ایک پہلے اسلام لایا ہے، نکاح ہمارا باطل ہو چکا ہے۔ یہاں اس مسئلے میں مدعی کون ہے، منکر کون ہے؟ اس مثال میں، اس مسئلے میں تو زوجہ جو ہے، پہلی جو دو تعریفیں کی تھیں، زوجہ مدعی ہے، زوجہ مدعی ہے کہ اگر وہ جھگڑا چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زوجہ جو کہہ رہی ہے، زوجہ جو کہہ رہی ہے کہ ہم اسلام لائے ہیں لیکن بے ترتیب لے کر آئے ہیں، یہ زوجہ کہتی ہے نا، زوج تو نہیں کہتا، زوجہ کہتی ہے کہ ہمارا نکاح باطل ہو گیا ہے کیونکہ ہم ایک پہلے اسلام لایا ہے، یہ مدعی ہے۔ اگر یہ جھگڑا چھوڑ دے تو اس کو کوئی نہیں کہتا، مطلب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر یہ جھگڑا خصومت چھوڑ دے تو ریکات اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی مسئلے نہیں ہے، جھگڑا یہ کر رہی تھی، چھوڑ دیا جائے گا اس کو، اور نکاح جو ہے اسی طرح باقی رہے گا، نکاح اسی طرح باقی رہے گا۔ اس کے مقابلے میں زوج اگر چھوڑنا چاہے تو اس کو چھوڑا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا۔ زوج مقابلے میں اگر چھوڑنا چاہے، بھائی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ چھوڑو، تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا کیونکہ زوجہ کے مطابق نکاح باطل ہے۔ ٹھیک، ایک ہو گئی۔ اور دوسری بات کہ جو اصل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی روح سے بھی زوجہ کیا ہے؟ زوجہ مدعی ہے۔ اصل یہ ہے عدم تعاقب ہے، اصل عدم تعاقب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تعریف بھی جو ہے زوجہ جو اس پر بھی فٹ آتی ہے کیونکہ اس کا قول مخالف اصل بھی ہے، اور جس کا قول مخالف اصل ہوتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے زوجہ کا قول مخالف اصل بھی ہے کیونکہ اصل عدم تعاقب ہے،
یعنی ترتیب نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ اکٹھے اسلام لائے ہیں. اصل یہ ہے کہ کسی کا اسلام کسی پر مقدم نہیں ہے. اصل عدم تعاقب ہے، اصل عدم ترتیب ہے، بلکہ اکٹھا ہونا ہے، کوئی کسی پر مقدم نہیں ہے. ٹھیک، تو پہلی تعریف اور دوسری کے مطابق یہاں توجہ رکھنا، آرام آرام سے لینا مطلب کو. زوجہ مدعی ہے. تیسری جو ظاہر والی ہے، جس کا قول مخالف ظاہر ہو، اس کے مطابق کیا وجہ فرق ہو گیا ابھی یہاں اس تیسری کے مطابق زوج مخالف ظاہر جس کا وہ مدعی ہوتا ہے نا، تو یہاں زوج کا قول مخالف ظاہر ہے. زوج جو کہتا ہے ہم اکٹھے اسلام لائے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ تساوی جو ہے وہ بعید ہے، اکٹھے یہ نہیں آئے ہیں، اکٹھے یہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. ظاہر یہ ہے کہ اکٹھے نہیں ہیں. زوج کا قول مخالف ظاہر ہے. ظاہر یہ وہ کہہ رہا ہے اکٹھے، جبکہ یہ بعید ہے. زوج کا قول مخالف ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پہلی دو کے مطابق زوجہ مدعی ہے، زوج منکر ہے، زوج قسم کھائے گا اور نکاح باقی رہے گا. تیسری کے مطابق زوج مدعی ہے ظاہر والی کے مطابق، تو زوجہ یہاں قسم کھائے گی اور نکاح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. توجہ. وقد یختلف، کبھی کبھی یہ موجبہا ان علامتوں کا مصداق مختلف ہو جاتا ہے. کما اذا اسلم زوجان قبل الدخول، جب زوجان اسلام لائیں دخول سے پہلے. فقال الزوج اسلمنا معا، زوج کہے اسلمنا معا، ہم اکٹھے اسلام لائے ہیں. فالنکاح باقٍ، پس نکاح باقی ہے. وقالت مرتباً، عورت کہے مرتباً ترتیب سے لائے ہیں، یا کہ میں پہلے اسلام لائی یا زوج میرا پہلے اسلام لایا ہے، یعنی ترتیب تھی، اکٹھے نہیں تھے. فلا نکاح، تو پس نکاح نہیں ہے. فہی علی الاولین مدعیۃ، فہی زوجہ علی الاولین، ان پہلی دو تعریفیں جو مدعی کی تھیں، پہلی دو کی بنا پر مدعیۃ، زوجہ مدعی ہے. لأنها لو ترکت الخصومہ لترکت، اگر یہ عورت خصومت چھوڑ دے ترکت، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. واستمر النکاح المعلوم وقوعہ، اور نکاح جو معلوم ہے اس کا واقع ہونا مستمر رہے گا. والزوج لو یترک لا یترک لو سکت عنہا، زوج کو چھوڑا نہیں جائے گا. لو سکت عنہا، اگر وہ خصومت کو خاموش ہو جائے زوج کو چھوڑا نہیں جائے گا. کیوں؟ لزعمها انفساخ النکاح، کیونکہ زوجہ کے گمان میں نکاح جو ہے وہ فسخ ہو چکا ہے، نکاح فسخ ہو چکا ہے. اچھا، اصل بھی زوجہ کے مطابق ہے، زوجہ کا قول مخالف اصل بھی ہے، زوجہ مدعی ہے. والاصل عدم التعاقب، اصل عدم تعاقب ہے، یعنی ترتیب نہیں ہے. کیوں؟ تعاقب جو ہے لاستدعائی تقدم احد الحدثین علی الاخر، کیونکہ یہ تعاقب لاستدعائی، یہ تعاقب تقاضا کرتا ہے تقدم احد الحدثین علی الاخر، ان دو حدثوں میں سے ایک دوسرے پر مقدم ہوا، ایک پہلے تھا دوسرا بعد میں تھا. والاصل عدم، اصل عدم تقدم ہے، اصل عدم تقدم ہے. وعلی الظاہر، وہ جو تیسری طریق تھی وہ زوج کا قول مخالف ظاہر ہو رہا ہے تو زوج مدعی بن رہا ہے. وعلی الظاہر الزوج مدعن، ظاہر والی کی بنا پر زوج مدعی ہے. لبعد التساوق، کیونکہ اکٹھا ہونا بعید ہے، اکٹھا ہونا بعید ہے. وعلی الظاہر، ظاہر کی بنا پر الزوج مدعن، زوج مدعی ہے، کیونکہ اس کا قول مخالف ظاہر ہے. لبعد التساوق، اکٹھا ہونا بعید ہے. فعلی الاولین یحلف الزوج، پہلے دو تعریفوں کی بنا پر زوج قسم کھائے گا کیونکہ وہ منکر بن رہا ہے. ویستمر النکاح، اور نکاح باقی رہے گا، مستمر رہے گا. وعلی الثالث، تیسرے ظاہر والی کی بنا پر، کیونکہ زوج کا قول مخالف ظاہر ہے. علی الثالث، تیسری ظاہر
کی بنا پر زوج مدعی بن رہا ہے، وعلی الثالث تحلف المرأة، تیسرے کی بنا پر زوجہ قسم کھائے گی، وَيَبْطُلُ، اور نکاح جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال تھی، ایک مثال اور ہے وہ پڑھ کے تمام کر رہا ہوں مولا جان، وہ یہ ہے کہ زوج اور زوجہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اور زوج جو ہے نا وہ مطلب ہے مالدار بھی ہے، ایسا نہیں تنگ دست ہے۔ زوجہ اکٹھے رہ رہے ہیں، زوج کے پاس مال بھی ہے۔ اچھا، زوج ادعا کرتا ہے کس کا؟ انفاق کا، ٹھیک ہے، اور زوجہ کہتی ہے یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، انکرت ہو، ٹھیک ہے۔ زوج اور زوجہ اکٹھے رہ رہے ہیں، زوج اور زوجہ اکٹھے ہیں، اور زوج کہتا ہے میں نے انفاق کیا ہے، اور زوجہ انکار کر رہی ہے، زوجہ کہتی ہے انفاق نہیں کرتا۔ یہاں کیا ہے؟ مدعی کون ہے، منکر کون ہے؟ بات سنی، یعنی زوجہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، زوج کہتا ہے میں خرچہ دیتا ہوں، زوجہ کہتی ہے خرچہ مجھے نہیں دیتا۔ یہاں مدعی کون ہے، منکر کون ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہر جو ہے ظاہر زوج کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، فَمَعَهُ الظاہر، زوج کے ساتھ ظاہر ہے، یعنی وہ جو تیسری تعریف تھی ظاہر والی، اس بنا پر شوہر منکر ہے چونکہ ظاہر حال اس کے ساتھ موافق ہے۔ زوج کا قول موافق ظاہر ہے، زوج کا قول موافق ظاہر ہے کہ جب ایک گھر میں رہ رہے ہیں، مالدار بھی ہے تو خرچہ دیتا ہے، موافق ظاہر ہے تو منکر ہے۔ ظاہر زوج کے ہمراہ ہے، یعنی موافق ظاہر ہے، اور جس کا قول موافق ظاہر ہے وہ منکر ہوتا ہے۔ ظاہر کی روح سے دیکھیں تو زوج کا قول موافق ظاہر ہے، زوج جو ہے وہ منکر ہے۔ وَمَعَهُ الْأَصْلِ، زوجہ کے ساتھ اصل ہے، یعنی زوجہ کے ساتھ اصل ہے، یعنی کیا؟ اصل زوجہ کے موافق ہے، جس کا قول موافق اصل ہو وہ بھی منکر ہوتا ہے۔ زوجہ کا قول موافق اصل ہے، زوج کا قول موافق ظاہر ہے۔ یہاں دیکھو ایک جو ہے وہ زوج کے ساتھ موافقت ہو رہی ہے، ایک دلیل کی زوجہ کے ساتھ ہیں، تو دونوں ہی منکر ہیں، تو یہاں دونوں ہی منکر ہیں، دونوں قسم کھائیں گے، معاملہ جو ہے سنا نہیں جائے گا، معاملہ یہاں روک جائے گا اور دلیلوں کی ضرورت پڑے گی۔ وَقَضَى لَوْ اِدَّى الزَّوْجَ الْإِنْفَاقَ مَعَ اجْتِمَاعِهَا، اسی طرح زوج ادعا کرے انفاق کا مع اجتماعیہ، جبکہ زوجہ اکٹھے ہیں، وہ یساری، اور زوج دولت مند بھی ہے، اس کا ہاتھ کھلا ہے۔ وَأَنْكَرَتْ ہو عورت انفاق کا انکار کرتی ہے، یہاں فَمَعَهُ الظَّاهِرُ وَمَعَهَا الْأَصْلُ، فَمَعَهُ زوج کے ساتھ ظاہر ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ جو تیسری تعریف تھی کہ جس کا قول موافق ظاہر ہو وہ منکر ہے، زوج کا قول موافق ظاہر ہے، فَمَعَهُ الظاہر، زوج کے ساتھ ظاہر ہے، یعنی اس کا قول موافق ظاہر ہے، پس منکر ہے یعنی زوج۔ وَمَعَهَا الْأَصْلُ، وَمَعَهَا اور زوجہ کے ساتھ اصل ہے، یعنی زوجہ کا قول اصل کے موافق ہے، زوجہ بھی منکر ہے۔ جب دونوں منکر ہیں تو دونوں قسم کھائیں گے، دونوں قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے کیا ہوگا اور دلیلوں کی ضرورت پڑے گی، کیا ہوگا یہ مطلب ادامہ اس کا چاہیے، ٹھیک ہوگی بات جان۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ جب مدعی معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا یہ مدعی ہے، یہ منکر ہے، ٹھیک ہے، تو مدعی کیسا دعویٰ پیش کرے تو اس مدعی کی بات کو سنا جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے مدعی منکر کی تعریفیں کی اور سمجھایا ہے کہ مدعی کون ہوتا ہے، منکر کون ہوتا ہے۔ پہلے مدعی کی 3 تعریفیں، مقابلے میں منکر کی 3 تعریفیں، اور وہ تعریفیں کبھی کبھی ان میں فرق آ جاتا ہے،
وہ آگے اس کی مثالیں دی ہیں. یہ جو مدعی منکر کی تعریفیں کی ہیں کبھی کبھی ان میں فرق بھی ہوتا ہے جیسا کہ مثالوں سے بتایا. موفق مید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.